بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روضہ صدیقی ایک اور ادبی چہرے اور ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے اعتبار کی شبنم، جس کے خالق ہیں کراچی میں مقیم بزرگ شاعر سید انور جاوید ہاشمی۔ وادی گھر سنگیت پرانا ریت ننگے پاؤں، پھر میری سنگت میں گانا ریت ننگے پاؤں۔ وادی گھر سنگیت پرانا ریت ننگے پاؤں، پھر میری سنگت میں گانا ریت ننگے پاؤں۔ ریت پہ ننگے پاؤں سر پر دھوپ پیے گجرت، ریت پہ ننگے پاؤں سر پر دھوپ پیے گجرت، قافلہ ایک قسم روانہ ریت ننگے پاؤں۔ ریت پہ ننگے پاؤں سر پر دھوپ پیے گجرت، قافلہ ایک قسم روانہ ریت پہ ننگے پاؤں۔ سر پر مٹکا گود میں بچہ لپٹ پیاس سجی، سر پر مٹکا گود میں بچہ لپٹ پیاس سجی، ڈھونڈے ماسی اور دانا ریت پہ ننگے پاؤں۔ سر پر مٹکا گود میں بچہ لپٹ پیاس سجی، ڈھونڈے ماسی اور دانا ریت پہ ننگے پاؤں۔ کے الگوزہ بینجو ڈھولا کے تارا ساتھ لیے، الگوزہ بینجو ڈھولا کے تارا ساتھ لیے، سائیں بجاتے گاتے جانا ریت پہ ننگے پاؤں۔ الگوزہ بینجو ڈھولا کے تارا ساتھ لیے، سائیں بجاتے گاتے جانا ریت پہ ننگے پاؤں۔ ہاشمی تم نے کس دھن میں یہ آج غزل چھیڑی، ہاشمی تم نے کس دھن میں یہ آج غزل چھیڑی، دیکھو سائیں جل نہیں جانا ریت پہ ننگے پاؤں۔ سید انور جاوید ہاشمی اردو کے شعراء میں ایک مخصوص رنگ کے حامل ہیں۔ یہ رنگ اردو میں امیر مینائی کا نکھرا ہوا رنگ ہے۔ روایت اور انفرادی صلاحیت، گد و پیش کے حالات، عصری تقاضے اور آفاقی نوعیت کے حوادث و تجربات کو شاعرانہ رمز و کنایہ میں ڈھالنا، اور ماحول کے مطابق الفاظ کا استعمال اور شاعرانہ بندش اور ادبی تراکیب کے کلام میں تخلیق کے ساتھ ساتھ ایک قابل قبول اور پرکشش انداز بیاں یا اسلوب تحریر کی ایجاد سید انور جاوید ہاشمی کو کلاسیکیت میں جدیدیت کا نمائندہ بنا رہی ہے۔ کہا ہے اس نے میرے ساتھ چل نہیں سکتا، کہا ہے اس نے میرے ساتھ چل نہیں سکتا، تو کیا میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا؟ انور جاوید ہاشمی نے روایات کے دائرے میں رہ کر عروس سخن کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں غزل کی روح کو پا چکے ہیں۔ ان کی غزلوں میں داخلیت کا حسن بدرجہ اتم موجود ہے۔ سامنے شکل ایک خیالی تھی، یا حقیقت تھی یا مثالی تھی، رنگ بکھرے ہوئے تھے آنچل کے، آسماں پر شفق کی لالی تھی، غور سے چاند کو نہیں دیکھا، بس اچٹتی نگاہ ڈالی تھی، پھر نہ خلوت رہی نہ جلوت ہی، نیند جذبات میں چرا لی تھی۔ یا پھر ان کے یہ اشعار دیکھیے، ہے جرم تو اقبال لکھ دیا جائے، ہے جرم تو اقبال لکھ دیا جائے، کہو تو کھل کے وہ احوال لکھ دیا جائے، تا قیامت رہے جہاں آباد، میرا محبوب ہے یہاں آباد، میں بھی کتنا عجیب ہو گیا ہوں، آپ اپنا رقیب ہو گیا ہوں، فکر کی سرحدوں سے گزر کر، فکر کی سرحدوں سے گزر کر زندگی کے قریب ہو گیا ہوں۔ سید انور جاوید ہاشمی کے ہاں جذب و احساس کی صداقت اور بیان کی تازہ کاری دیکھیے، اس کے رخسار کی تمازت سے
دور رہ کر بھی جل اٹھا ہوں میں، رخسار کی تمازت سے جل اٹھنے کی کیفیت محبوب سے راست قربت کی بات ہے، اور یہ سچا باطنی تجربہ ایک پوری محسوساتی کیفیت بن کر سامنے آتا ہے۔ سید انور جاوید ہاشمی کی شاعری میں لچک، ان کی فکر میں تازگی، ان کے مزاج میں زمانے کے ساتھ ساتھ بدل جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ شاعری ہو یا نثر، اس میں ہر شاعر یا ادیب کی اپنی زندگی کا پرتو، اپنے خیالات کا عکس ضرور ہونا چاہیے، ورنہ شعر یا نثر پارا بے جان ہو جائے گا۔ سید انور جاوید ہاشمی کی شاعری میں اپنے ماحول کی کھل کر عکاسی نظر آتی ہے، اور تنقید کو شعری حسن کا لبادہ پہنایا ہے۔ ایک حقیقت ہاشمی اظہار میں روشن ہوئی، ایک حقیقت ہاشمی اظہار میں روشن ہوئی، ایک حقیقت میرا عکس آئینہ روشن کرے، روگ دل کو لگائے بیٹھا ہوں، سامنے آئینے کے بیٹھا ہوں۔ آئیے سید انور جاوید ہاشمی سے ایک غزل سنتے ہیں۔ آئینے کی مثال بڑی دیر تک رہا، ایک شخص کا خیال بڑی دیر تک رہا، ایک چیز دسترس میں ذرا دیر ہو رہی، دسترس میں ذرا دیر ہو رہی، ہوئی تو پھر ملال بڑی دیر، ایک چیز دسترس میں ذرا دیر ہو رہی، ہوئی تو پھر ملال بڑی دیر تک رہا، اشیاء پکارتی تھی خریدار ہے، اشیاء پکارتی تھی خریدار ہے کہاں، بازار کا یہ حال بڑی دیر تک، اشیاء پکارتی تھی خریدار ہے کہاں، بازار کا یہ حال بڑی دیر تک رہا، بیمار میں پڑا تو سبھی بن گئے مریض، بیمار میں پڑا تو سبھی بن گئے مریض، بازار کا یہ حال سبھی بن گئے مریض، بڑی دیر تک رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، دل کو ازبر ہیں محبت کے مطالب سارے، بے تأمل یہ بتائے گا کہیں سے پوچھو۔ اسی بل بوتے پر سید انور جاوید ہاشمی کہتے ہیں، جب تک خیال یار نے دستک نہ دل پہ دی، آتا رہا خیال مگر شاعری نہ کی۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ سید انور جاوید ہاشمی جگر مراد آبادی کی مانند اپنی تشخیص خود کرتے ہیں۔ ہاشمی اپنی تشخیص کر کے میں مکمل طبیب ہو گیا ہوں۔ نظم اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس کے بارے میں مستند رائے ہے کہ یہ صنف طویل مضامین کو سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سید انور جاوید ہاشمی نظم میں بھی مختصر الفاظ کے ساتھ بھرپور ابلاغ کراتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام اعتبار کی شبنم سے آئیے ایک نظم سنتے ہیں۔ جس طرح شہر کے میوزیم میں کوئی اسٹیچو اپنے ماضی کی روایات کی نمازی کرے، جس طرح شہر کے میوزیم میں کوئی اسٹیچو اپنے ماضی کی روایات کی نمازی کرے، میں بھی ہوٹل کی کسی میز پر ایک کونے میں اپنے ہونٹوں میں دبا کر نئی فلٹر سگریٹ جانے کی سوچ میں اسٹیچو بنا بیٹھا تھا، اپنے ہونٹوں میں دبا کر نئی فلٹر سگریٹ جانے کی سوچ میں اسٹیچو بنا بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں جو چمکتی تھی ستاروں کی طرح، ابھی آنکھوں میں دلہنوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میری آنکھیں جو چمکتی تھی ستاروں کی طرح، ابھی آنکھوں میں دلہنوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میری آنکھیں میری پلکوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اب کالم کے اختتام پر
سید انور جاوید ہاشمی کی ایک غزل۔ منزلیں اوجھل نظر سے راستے منظر میں گم، دل خیالوں میں کبھی غلطاں گہے منظر میں گم۔ ایک تصویر کیا دیکھی کہ اس کے بعد سے دل کے آئینے میں تو تصویر ہے منظر میں گم۔ کب کہا ہم نے سماجی حیثیت میزان ہے، ہوتے کیا دیکھے نہیں ہیں مرتبے منظر میں گم۔ اور جاگتی آنکھوں سے کل دیکھا اسے یا خواب میں، کیوں اچانک سوتے سوتے ہو گئے منظر میں گم۔ سادہ لفظوں میں ہنر کاری بہت دشوار تھی، ہاشمی آسان تھا ہونا، ہوئے منظر میں گم۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔